اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائیں گے شکار کے جانوروں میں سے کسی جانور کے ساتھ۔ تنالوہ ایدیکم ورماحکم، کہ جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جان لیں کہ کون ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، سو جو شخص اس کے بعد بھی حد سے گزرتا ہے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، خاص طور پر ایسی حرام چیزوں کا جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر حرام ہیں، کسی لمحے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی۔ ان کو دائمی ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں کہہ دیتے ہیں، محرمات دائمیہ، یعنی ہمیشہ حرام رہنے والی چیزیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، طیب ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، لیکن بعض حالات میں اللہ تعالیٰ ان سے روک دیتے ہیں۔ وقتی حرام چیزیں جن سے وقتی طور پر کسی عارض کی وجہ سے روک دیا گیا ہو، ان کو وقتی ممنوعات کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے جائز تھے، اب نماز شروع کرنے کے بعد ہمارے لیے درست نہیں رہتے۔ ہم بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد کئی ساری چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں یا عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں تو دو چادریں احرام کی ہوتی ہیں، ایک کو تہبند کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک کو اوپر قمیض کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن سلا ہوا کپڑا اب ہمارے لیے پہننا درست اور جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ قمیض ہو، شلوار ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو سلی ہوئی ہے جسم کے مطابق، وہ ہم نہیں پہن سکتے۔ سواٹر، جرسی وغیرہ کوئی بھی چیز پہننا ہمارے لیے منع ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں جائز ہے، درست ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، تو یہ وقتی ممنوعات میں سے ہے۔ اور اسی طرح سر ڈھانپ کے رکھنا شرافت کی علامت ہے۔ عام حالات میں ہم لوگ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں، نماز بھی سر ڈھانپ کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی احرام باندھ لے تو اس کے لیے سر ڈھانپنا درست نہیں رہتا، بلکہ ننگے سر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز بھی اگر پڑھے گا تو ننگے سر پڑھے گا، نماز پڑھتے وقت بھی اس کا سر ننگا رہنا چاہیے۔ اور بال کاٹنا عام حالات میں جائز ہے، سر کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، مونچھیں کاٹ سکتے ہیں، داڑھی درست کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ناخن عام حالات میں کاٹ سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے، مسنون عمل ہے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد ناخن کاٹنا جب تک کہ احرام کھل نہ جائے یہ درست نہیں رہتا۔ خوشبو احرام باندھنے سے پہلے جسم کو لگانا بھی سنت ہے، کپڑے کو لگانا بھی سنت ہے، لیکن جب ہم لوگ احرام باندھ لیتے ہیں اب وہی خوشبو ہمارے لیے منع ہو جاتی ہے۔ اب جب تک احرام کھل نہیں جاتا ہم خوشبو نہ بدن پر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے احرام کی چادروں پر لگا سکتے ہیں۔
اس حد تک ہم مسلمان اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا جذباتی مرحلہ ہوتا ہے، ایک بڑا جذباتی لمحہ ہوتا ہے کہ ہم حجر اسود کو چمٹیں، اس کو بوسہ لیں اور اس کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی ہم اپنے جذبات پر قابو کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اب خوشبو کا استعمال ہمارے لیے درست نہیں ہے، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، تو اس لیے اب اگر ہم اس کو چھوئیں گے، چمٹیں گے تو ہمارے بدن پر خوشبو لگے گی۔ تو امت مسلمہ اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی حدود میں داخل نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک چیز خاص طور پر جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، شکار ہے۔ عام حالات میں شکار کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ شکار کو مشغلہ بنانا عام آدمی کے لیے اتنا پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ شکار انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، چنانچہ کتنے ہی ہم واقعات تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کئی بادشاہ تک بھی شکار کرتے کرتے راستہ بھول جاتے تھے، بھٹک جاتے تھے، مشکل میں پھنس جاتے تھے۔ پھر جب آدمی شکار کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور کم فاصلے پر ہوتا ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ بس اب پکڑا، تو اس میں بسا اوقات اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، اتنی دور تک نکل جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کا گزر اوقات ہی شکار پر تھا، تو جائز ہے، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن اس حد تک اس میں مشغول ہونا کہ انسان غفلت میں ہی پڑ جائے، اس سے ہر آدمی کو گریز کرنا ہی چاہیے۔ تو شکار عام حالات میں جائز ہے، لیکن جب احرام باندھ لیں اس کے بعد پھر شکار ممنوع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر خشکی کا شکار ممنوع ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس اس کی آزمائش ہے کہ پانی کا شکار منع نہیں ہے، مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خشکی کی چیزوں میں سے ایک چیز پہلے ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، اب ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ٹڈی کا مفقود ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں میری امت کے لیے حلال ہیں بغیر ذبح کیے، جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحوت والجراد۔ حوت مچھلی کو کہتے ہیں کہ جب ہم مچھلی پکڑ لیتے ہیں تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں بھی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی کہانیوں والی بات نہیں ہے۔ اصل میں ذبح کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جسم سے بہنے والا خون نکل جائے، اور پانی میں بسنے والی جو مخلوق ہوتی ہے اس میں دم سیلان نہیں ہوتا، اس لیے کہ دم سیلان بہنے والا خون، جسم میں گردش کرنے والا خون حرارت چاہتا ہے، اور پانی کے اندر ٹھنڈک اور برودت ہوتی ہے، یہ دو چیزیں متضاد ہیں۔ جب بھی آپ حرارت والی چیز کو ٹھنڈی جگہ میں ڈالیں گے، رفتہ رفتہ اس کی حرارت ختم ہوتی جائے گی، جب اس کی حرارت ختم ہو جائے گی، خون کی گردش ختم ہو جائے گی تو وہ مر جائے گی۔ خشکی میں رہنے والی ہر چیز کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے جو اس کو زندہ رکھتا ہے، اس کی حیات کی ضمانت ہے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مچھلی کا شکار کر لینا بس یہی کافی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور خشکی میں بسنے والی چیزیں حشرات الارض، یہ چھوٹی چھوٹی مکھی ہے، مچھر ہے، بیڑ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بھی کسی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ کھانے یا پینے کی چیز میں گر کر مر جاتے ہیں تو اس سے وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بدن میں اصل ناپاک چیز بہنے والا خون ہے۔ تو جب کوئی چڑیا، کبوتر، مرغی، ایسی کوئی چیزیں جن کے جسم میں بہنے والا خون گردش کرتا ہے، یہ پانی میں گر کر مرتے ہیں تو اس سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہنے والا خون اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں چونکہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے پانی میں اگر یہ مر بھی جائیں تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہے تھے کہ مچھلی اور ٹڈی، یہ ٹڈی بھی حشرات الارض یعنی زمین کی چیزوں میں سے ہے جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو چیزیں بغیر ذبح کے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا شکار بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں بھی ان کے شکار سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ تو
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکار سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی پانیوں کے شکار سے بھی منع نہیں کیا اور ٹڈی کے شکار سے بھی منع نہیں کیا، اس کے علاوہ باقی خشکی کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے شکار سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ اور خاص طور پر جو مدینہ منورہ سے مسلمان چلتے تھے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ان کا میقات آ جاتا تھا، تو اس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب وہاں کا کنواں ہے۔ تو وہاں سے احرام باندھ کے، اور یہ سب سے لمبا میقات تھا جو پہاڑوں سے اور اس طرح کی جگہوں سے گزرنا ہوتا تھا، اور راستے میں بہت سارے شکار ہوتے تھے، نیل گائے، ہرن، شتر مرغ، خرگوش، کبوتر، اور بس اوقات یہ احرام کی حالت کے لوگوں کے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو صحابہ کرام اکثر ہنسا کرتے تھے کہ اگر ہم حالت احرام نہ ہوتے تو پھر حالت احرام میں نہ ہوتے تو ان کو دیکھ لیتے۔ تو ضرورت بھی ہوتی تھی، طلب بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا حکم مانے ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اسی آزمائش کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تو بنی اسرائیل وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے، لیکن یہ امت کامیاب رہی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کامیابی کو بحال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں پھر اگلے درس میں عرض کی جائے۔